المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث، اس میں 9واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے متن اور سند پہ بات کی۔ آج ہم بات کریں گے المتصل، کہ متصل حدیث کس کو کہا جائے گا۔ متصل، چونکہ گزشتہ درس میں ہم نے سند پہ بات کی، تو سند راویوں کا سلسلہ ہے جو ہمیں متن تک پہنچاتا ہے۔ تو اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ وہ سلسلہ رجال جو متن تک پہنچائے اس کو سند کہتے ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹ جس پہ سند ختم ہو جائے اس کو متن کہتے ہیں۔ اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی۔ تو آج ہم متصل، کون سی سند متصل کہلائے گی؟ تو ہمارے صاحب متن جو ہے، ماتن ہمارے، وہ متصل کو ڈیفائن کر رہے ہیں، آپ کی کتاب پہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ يَسْقُطْ رَاوٍ مِنَ الرُّوَاةِ، یہ من الرُّوَاة آپ کے متن میں نہیں ہے۔ من البین فالحدیث متصل ویسمى عدم السکوت اتصال۔ فَإِن لَمْ يَسْقُطْ راو من الرُّوَاة، اگر سند کے روات میں سے کوئی راوی نہ گرا ہو، یعنی راویوں کا سلسلہ کنٹینیوس ہو، کوئی راوی غائب نہ ہو، من البین بیچ میں سے، فالحدیث پس حدیث جو ہے، متصل تو وہ متصل کہلاتی ہے، متصل ہو جاتی ہے۔ اگر راویوں کے سلسلے میں سے بیچ میں سے کوئی راوی نہ گرے تو ایسی حدیث کو ہم متصل کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى عدم السکوت اتصال، تو یہ جو عدم سکوت ہے، راویوں کا نہ گرنا، راویوں کا سلسلہ برابر محفوظ رہنا، تو اس کو ہم اتصال کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں بنیادی چیز ہے جس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں کہ راویوں کا نہ گرنا ہی اتصال کہلاتا ہے۔ تو اسی سے ہم متصل حدیث کی ڈیفینیشن لیتے ہیں کہ راوی جب نہ گرے، راوی جب سب سند میں محفوظ ہو، تو حدیث کو ہم متصل کہیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے، متصل سند کا ہونا حدیث کے صحیح ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ محض اسناد کا متصل ہونا حدیث کے صحیح ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ ہاں، حدیث کے صحیح ہونے میں ایک شرط متصل اسناد ہونا بھی ہے، سند کا متصل ہونا بھی کئی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ محض متصل سند ہونا، محض اتصال ہونا روات کے درمیان، یہ راوی کا جو یہ اتصال ہے، اس کا وجود حدیث کے صحیح ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ تو آگے جا کر ہمارے ماتن دوسری چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے پہلے کہ ہم دوسری چیزوں میں جائیں، تھوڑا مقدمہ کے طور پر ہم کچھ اور چیزیں یہاں پر سیکھتے ہیں۔ متصل سند ہو گیا کہ متصل کسے کہیں گے۔ اب اس کے بعد جس چیز کو ہم متصل کہیں گے، اگر اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو ذرا سمجھ لیں۔ تو ہم جس چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے المردود بسبب
सख्त मिनल इस्नाद। हम हदीस की वो किस्म पढ़ने जा रहे हैं जो मरदूद है। मरदूद मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, जिसको रद्द किया गया है। ये उर्दू का मरदूद नहीं है, ये अरबी का मरदूद है, यानी रद्द किया गया है, कबूल नहीं किया गया। क्योंकि हदीस की दो किस्में होती हैं, या तो कबूल या मरदूद। मकबूल और मरदूद, जो कबूल की जाए उसको मकबूल कहेंगे, जो रद्द की जाए उसको मरदूद कहेंगे। तो मरदूद की जो किस्में हैं उनकी भी कई वजूहात है मरदूद होने की। तो यहाँ पर जो किस्म हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे साहिब किताब जिस किस्म की तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं वह है अल मरदूद बिसबब सख्त मिनल इस्नाद, कि ये इस्नाद में सख्त के सबब से जो हदीस मरदूद, जो हदीस रद्द की जाती है, असल में हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो मरदूद रद्द की हुई अहादीस, तो सबब क्या है कि उनमें इस्नाद का सख्त है। अल मुराद बिसख्त मिनल इस्नाद, इस्नाद में सख्त से क्या मुराद है? क्योंकि हमने मुत्तसिल की डेफिनीशन में भी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने जो डेफिनीशन बयान की है उसमें भी लफ्ज़ सुकूत हमने पढ़ा, हमने वहाँ सख्त देखा। तो इस सख्त से क्या मुराद है? अल मुरादु बिसख्त, सख्त से क्या मुराद है मिनल इस्नाद, जब इस्नाद में से सख्त हो जाए। तो आप किताब में देख सकते हैं कि लफ्ज़ सुकूत बार बार आ रहा है। तो इससे क्या मुराद है? अल मुरादु बिसख्त मिनल इस्नादी इनकिताउ सिलसिलतिल इस्नादी बिसुकूत राविन औ अक्सर। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद सख्त मिनल इस्नाद से इनकिताउ टूट जाना, सिलसिलतिल इस्नाद इस्नाद के सिलसिले का, उस चेन का जिसको हम सनद कहते हैं, उसका टूट जाना। किस चीज़ से टूट जाना? बिसुकूत राविन औ अक्सर, एक रावी के गिरने से या एक से ज़्यादा रावियों के गिरने से। सनद में एक रावी गिर जाए तो हम उसको सुकूत कहेंगे, एक से ज़्यादा गिर जाए तो हम उसको भी सुकूत कहेंगे। तो ये सख्त असल में रावियों का गिरना है, क्योंकि हमें कहा गया है कि ये सिलसिलतुल इस्नाद में से रावियों का गिरना, रावियों का गायब हो जाना, उसको हम सुकूत के नाम से जानते हैं, उसी को हम सख्त कहते हैं। अमदन मिन बाज़ रुवात औ अन गैर अमदिन, कभी कभार ये जानबूझकर भी होता है और कभी कभार ये सहवन होता है, गलती से हो जाता है, गैर अमद हो जाता है, जानबूझकर नहीं होता। यानी कभी कभार हमारे जो रुवात है जिनको हम मुहद्दिस के नाम से जानते हैं, कभी कभार ये जानबूझकर भी रिवायत में से सख्त करते हैं और कभी कभार ये सहवन, गलती की वजह से भी सख्त हो जाता है। मिन अव्वल सनद औ मिन आखिरी ही, ये तो कभी कभार सनद की इब्तिदा में भी हो सकता है और कभी सनद के आखिर में भी हो सकता है। औ मिन असनाई ही, या कभी कभार बीच सनद में भी हो सकता है। तो सख्त या तो रावी जानबूझकर करेगा या रावी से सहवन, मिस्टेकनली, गलती की वजह से हो जाएगा। ये तो रावी की नीयत पर है कि रावी ने क्यों किया। लेकिन अब दूसरी चीज़ जो है कि सनद में मकाम है, कहाँ से ये गिर गई, कहाँ से रावी गिर गया, या इब्तिदाई सनद में भी हो सकता है या आखिरी सनद में भी हो सकता है या बीच में भी हो सकता है। सुकूतन ज़ाहिरन औ खफियन, कभी कभार ये ज़ाहिर सुकूत भी होगा और कभी कभार ये खफी, छुपा हुआ पोशीदा सुकूत भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ सनद की किस्में भी है। तो ज़रा उसको देख लें। अनवा उस सख्त, सख्त की किस्में क्या है? तनव्वा अस्सख्तु मिनल इस्नादी बिहस्बि ज़ुहूरिही व खिफ़ाइही इला नौअइन, सख्त की किस्में हैं इस्नाद में और उसका ताल्लुक उस सख्त के ज़ुहूर से है या उसके छुपने से है। कभी कभार सख्त जो है बिल्कुल ज़ाहिर होगा और कभी कभार वो छुपा हुआ होगा। तो इस हवाले से कि सख्त ज़ाहिर है या सख्त छुपा हुआ है, इसकी दो किस्में हैं। एक तो सख्तुन ज़ाहिरुन और दूसरा सख्तुन खफियुन। एक ज़ाहिर सख्त है
اور دوسرا خفی سقط. اب سقط ظاہر کسے کہیں گے, سقط خفی کسے کہیں گے, یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. میں ذرا مختصراً آپ کو بتا دوں. دیکھیے, جب کوئی بھی محدث یا حدیث سے اشتغال رکھنے والا شخص, حدیث پڑھنے پڑھانے والا شخص, جب وہ سند کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ سند میں کوئی راوی غائب ہے. مثلا کسی سند میں صحابی کا نام ہی نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو سند کو جانتا ہے, جب وہ سند کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اس میں تو اصل راوی یعنی اصل سند جس کو ہم کہتے ہیں, سند کی بنیاد جو ہوتا ہے صحابی کا نام ہی نہیں دیا گیا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی دور سے سند کو دیکھ کر یہ چیز معلوم کر سکتا ہے. تو ہم ایسی صورت میں کہیں گے کہ سند میں سقط ہے, راوی کا نام ہی نہیں دیا گیا ہے, کیونکہ راوی صحابی ہونا چاہیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ ہے ہی نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نام نہیں ہے تو یہ سند متصل نہیں ہے. یہ تو عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ تابعی غائب ہوتا ہے. یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹلی صحابی سے روایت نہیں کرتا, کیونکہ اس میں زمانے کا بعد ہے, بیچ میں ایک زمانے کی گیپ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھرڈ جنریشن والا فرسٹ جنریشن سے رپورٹ کرے؟ وہ تو لازماً سیکنڈ جنریشن سے رپورٹ کرے گا اور سیکنڈ جنریشن والا فرسٹ جنریشن سے رپورٹ کرے گا. تو ایسی چیزیں خود بخود آدمی کو پتہ چلتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل نہ نیچے والا زمانے کے اعتبار سے وہ روایت کر رہا ہے زمانے کے اعتبار سے اونچے درجے والے شخص سے, تابعی تبع تابعی, یہ ڈائریکٹلی روایت کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سقط ظاہر ہے. یہ ایسا سقط ہے جو ظاہر ہے, ہر ایک شخص اس کو جب دیکھ لے گا تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے. اگرچہ کم استعداد والے بھی آدمی جو حدیث سے لگے ہوئے ہیں, حدیث کے کام میں لگے ہوئے ہیں, ان کو بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے. لیکن دوسرا ہے سقط خفی, چھپا ہوا سقط. یہ بہت ہی مشکل ہے. اس میں عام طلبہ جو ہے وہ اس میں کام نہیں کر پاتے. وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہم عصر راوی, مثلا ہم آپس میں ہم عصر ہے, میں اور آپ ہم عصر ہے, ایک ہی زمانے میں ہم زندگی گزار رہے, جس کو ہم کانٹمپرری کہتے ہیں. ہم عصر ہے. ہر ایک جو ہمارے بعد 200 سال 300 سال بعد ہمارے تذکرے کو پڑھے گا, اس کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی زمانے میں رہتے ہیں. اب احتمالات دو ہے. پہلا احتمال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پڑھے ہیں, میں آپ سے پڑھا ہوں, آپ مجھ سے پڑھے ہیں. تو یہ پڑھنا جو ہے یہ ممکن ہے کیونکہ ہم ایک ہی زمانے میں رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کا زمانہ ایک ہے, ایک دوسرے سے ملتے تھے, تو اسی لیے ان دونوں نے ایک دوسرے سے استفادہ بھی کیا ہوگا, پڑھا پڑھایا بھی ہوگا. لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم دونوں آپس میں ایک ہی زمانہ شیئر کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں, لیکن پڑھنے پڑھانے کی کوئی بات نہیں تھی. ہم بزنس کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. یا ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک ہی زمانے میں رہتے تھے, ایک ہی محلے یا ایک ہی علاقے میں رہتے تھے, لیکن آپس میں کبھی ملے نہیں. تو ایسی صورت میں اگر سند میں دونوں کا نام آ گیا تو پڑھنے والے کو پہلی نظر میں مغالطہ ہو جائے گا. وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ دونوں ایک ہی زمانے میں رہ رہے ہیں, اور ایک ہی زمانے میں رہنا قطعاً اس چیز پہ دلالت نہیں کرتا کہ آپس میں ہم نے استفادہ بھی کیا ہوگا. ایسی صورت میں مغالطہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم آپس میں جب ملے ہی نہیں تو اتصال کا کوئی فائدہ نہیں, ایک ہی زمانے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایک ہی زمانے میں رہنے کا فائدہ تب ہے علم حدیث میں جب ایک دوسرے سے استفادہ کیا جائے. تو آپ کو اتصال بظاہر نظر آئے گا, کیونکہ آپ ہماری بایوگرافیز کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اتصال نظر آئے گا کہ ایک ہی زمانہ شیئر کر رہے ہیں, ایک ہی علاقے میں رہ رہے ہیں, لیکن علمی طور پر ہمارا استفادہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی سخت ہے, یہ بھی سخت ہے. لیکن یہ سخت جو ہے اس کو سقط خفی کہتے ہیں,
چھپا ہوا سقط، ایک ایسا سقط جو آدمی کو پتہ نہیں چلتا. آگے جا کر ہم انشاءاللہ تدلیس وغیرہ پڑھیں گے، تو تدلیس میں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے کہ یہ مدلس حدیث ہے کیونکہ راوی مدلس ہے، زمانہ ایک ہی شیئر کر رہا ہے لیکن ایک دوسرے سے استفادہ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. مرسل خفی وغیرہ یہ سب قسمیں اسی میں ہے جو بہت ہی پیچیدہ ہے اور جن کو آپ پہلی نظر میں نہیں سمجھ پاتے کہ یہ راوی سقط ہوا ہے یا سند جو ہے متصل ہے. تو اسی لیے موٹے موٹے الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ سقط کی قسمیں جو ہیں وہ دو ہے، ایک سقط ظاہر اور دوسری سقط خفی. ایک ظاہر سقط جس کو کوئی بھی آرام سے جسٹ بایوگرافیز کو دیکھ کر، ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا ہے، اور اگر بیچ میں کوئی راوی غائب ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سقط ہے کیونکہ بیچ میں راوی نہیں ہے. مثلا صحابی اور تبع تابی کے بیچ میں تابی ہونا چاہیے، تابی غائب ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سقط ہے. لیکن دوسرا جو سقط خفی جو بہت ہی پیچیدہ ہے کیونکہ آپ ہمیشہ اس میں معاصرت دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے آپس میں استفادہ نہیں کیا ہوتا ہے تو آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے. تو یہ دو قسمیں ہیں بہرحال. تو انہی دو قسموں کا تذکرہ ہماری جو پہلی عبارت تھی جس میں ہم نے کہا کہ سکوت یا تو ظاہر بھی ہو سکتا ہے یا خفی بھی ہو سکتا ہے، یعنی سکوت ایسا ہو سکتا ہے جو ہر دکھنے والی آنکھ کو دکھے گا، یا ایسا جس کے لیے آپ کو تحقیق اور علم اور نظر سے کام لینا پڑے گا کہ یقینی طور پر یہ اتصال ہے یا سقط ہے. اب صاحب کتاب نے پہلی قسم بیان کی ہے تو وہ ہے المنقطع. آپ ذرا متن کو دیکھ لیجئے تو اس میں پہلی لائن جو ہے وہ منقطع کی ہے. یہ منقطع جو ہے یہ ایک ایسا سکوت ہے جس کو ہم سقط ظاہر کہتے ہیں، ہر دیکھنے والی آنکھ کو یہ دکھے گا، اس کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو منقطع جو ہے یہ بالکل سقط ظاہر میں آتا ہے. تو ہم لغتاً پہلے دیکھتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے ہم انقطاع کسے کہتے ہیں. تو منقطع جو ہے یہ اصل میں ہوا اسم فاعل من الانقطاع، یہ اسم فاعل ہے انقطاع میں سے. الانقطاع جو ہے اس کا اسم فاعل ہے منقطع، اور وہ کیا ہے؟ ضد الاتصال، وہ اتصال کا ضد ہے، اپوزٹ. تو ہم نے پہلے متصل پڑھی، اب متصل کی ضد کیا ہے؟ منقطع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو منقطع اس میں فاعل ہے اور یہ ضد ہے متصل کی جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی. متصل کو کچھ محدثین موصول بھی کہتے ہیں، وہ حدیث جو موصول ہو جس کی سند کنٹینیوس ہو، اور اس کا اپوزٹ جو ہے منقطع، منقطع ٹوٹا ہوا جس میں اتصال باقی نہ ہو، لفظی طور پر جس میں اتصال باقی نہ ہو، اور اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اتصال کی ضد ہے. اب ذرا اصطلاحاً دیکھ لیجئے کہ منقطع سے کیا مراد ہے. میں نے ایک ڈیفینیشن لی تاکہ چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں. ما لم یتصل اسنادہ علی ای وجہ کان انقطاعہ، یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں اتصال نہ ہو، جس کی سند میں اتصال نہ ہو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس چیپٹر کی ابتدا میں متصل السند کی بات کی، متصل حدیث کی بات کی، تو اس میں کیا تھا؟ اتصال. اب یہاں پر اصطلاحاً کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ما لم یتصل اسنادہ، جس کی سند میں اتصال نہ ہو. تو پہلی شرط متصل کی ختم کہ اس کا آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتصال نہیں ہے. علی ای وجہ کان انقطاع، کسی بھی صورت میں اس کا انقطاع کیوں نہ ہو، کسی بھی صورت میں، وہ ابتدا میں ہو، بیچ میں ہو، آخر میں ہو، وہ سہون ہو یا جان بوجھ کر ہو، جس صورت میں بھی انقطاع ہو تو ایک ڈیفینیشن کے مطابق ایسی حدیث کو ہم منقطع کہیں گے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے، خود آپ اس پہ تھوڑا فوکس کریں گے، یہ منقطع حدیث، پھر یہ جو ڈیفینیشن میں نے بتائی، یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے، یہ مطلق طور پر ہے، اس میں کوئی خاصیت نہیں، بلکہ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی اتصال ختم ہو گیا، یعنی سند متصل نہیں رہی کسی بھی وجہ سے، تو آپ اس کو منقطع کہیں گے.
یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے. اب ذرا دوسری ڈیفینیشن دیکھ لیجیے. اس میں تھوڑا ہم اسپیسیفک کر لیں گے, چیزوں کو تھوڑا ہم خاص کر لیں گے. دوسری ڈیفینیشن میں نے لی ہے, یہ اصل میں زمانے کے اعتبار سے ڈیفینیشنز میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. تو دوسری ڈیفینیشن دیکھ لیجیے کیا ہے. ہوا ما سکت من رواته راوin واحد قبل الصحابی. غور سے دیکھ لیجیے ڈیفینیشن کیا ہے. ہوا یہ وہ حدیث ہے ما سکت من رواته جس کے روات میں سے گرا. کیا گرا؟ راوin واحد, ایک راوی, قبل الصحابی, صحابی سے پہلے. تو آپ کو پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا متن آپ دیکھتے ہیں تو اس کو روایت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صحابی. تو ان سے روایت کرنے والے عام صورت میں کون ہوتے ہیں؟ تابعی. ان سے روایت کرنے والے عام حالت میں کون ہوتے ہیں؟ تبع تابعی. یہ ہماری اصل جو سند بنتی ہے. تو ڈیفینیشن کیا کہہ رہی ہے؟ ڈیفینیشن کہہ رہی ہے ہوا ما سکت من رواته. تو یہ وہ حدیث ہے جس کے روات میں سے گرا. جس کے روات میں سے, تو روات یہ ہے صحابی سے لے کر نیچے مصنف تک. جو مصنف امام بخاری ہو, امام مسلم ہو, امام ترمذی ہو, جو بھی ہوگا. تو یہ روات کا جو سلسلہ ہے, تو یہ روات کے سلسلے میں سے اگر ایک راوی گر گیا, لیکن کہاں؟ قبل الصحابی, صحابی سے پہلے. تو صحابی سے پہلے یہ ہے, صحابی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارا متن جس کو ہم کہتے ہیں متن. اب اس سے پہلے والا تابعی. اگر تابعی گر گیا تو ہماری ڈیفینیشن کیا کہہ رہی ہے؟ ہوا ما سکت من رواته راوin واحد قبل الصحابی فی موضع واحد, ایک جگہ, او فی مواضع عدت, یا کئی جگہوں سے. یعنی تابعی گر گیا یا تابعی, تبع تابعی, یا اس نیچے جو بھی روات ہوں وہ گر جائیں ایک دوسرے کے بعد. ایک راوی گرے تابعی, یا ایک سے زیادہ گرے. ایسی حدیث کو اصطلاحی طور پر محدثین کا ایک گروہ منقطع کہتا ہے. غور سے دیکھ لیجیے. یہ پہلی والی ڈیفینیشن جو ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اسناد میں اگر اتصال نہیں ہے تو کوئی بھی صورت جو اس کو توڑ رہی ہے اس کو انہوں نے منقطع کہا تھا. لیکن اب یہ ڈیفینیشن اس کو اسپیسیفک کر رہی ہے صحابی سے پہلے والا راوی. صحابی سے پہلا والا راوی گر گیا, یعنی صحابی سے پہلا والا راوی تابعی, تو ہم اس کو منقطع کہیں گے. اگر تابعی کے ساتھ ایک اور راوی, 2-3 گر گئے, تو اس کو بھی ہم, اور کئی مواقع سے, یا تو وہ ایک دوسرے کے بعد یا ایک کو چھوڑ کر دوسرا, تو اس کو ہم منقطع کہیں گے. کتنی ڈیفینیشنز ہو گئی؟ تو یہ 2 ہو گئی. پہلی والی ڈیفینیشن جنرل تھی, دوسری اس کو اسپیسیفک کر رہی. اب دیکھ لیجئے کہ صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں. میں نے سلائیڈ میں اس کو انڈر لائن کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ماتن یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ منقطع سے کیا مراد ہے؟ وَإِن سَقَطَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرٌ, اور اگر گرا ہو ایک یا اس سے زیادہ, فَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ, پس حدیث کیا بن جائے گی؟ منقطع. تو انہوں نے بھی جنرل ڈیفینیشن لی ہے. وَهَذَا السُّكُوتُ انقطاع, پس یہ سکوت جو ہے یہی انقطاع ہے, اس کو آپ انقطاع کہیں گے. تو یہ انقطاع اتصال کی ضد میں ہے, ایک جنرل ٹرم. بات واضح ہو رہی نا؟ ایک جنرل ٹرم ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سقط ہو گیا, ایک ہو گیا یا ایک سے زیادہ ہو گیا, تو اس کو منقطع کہیے, اور یہ سکوت جو ہے اس کو انقطاع کہا جائے گا. اب چونکہ آپ نے ابھی سب چیزیں نہیں پڑھی ہے, میں ذرا ہلکا پھلکا آپ کو ایک احساس دلاؤں. دیکھ لیجئے اصل میں پرابلم کہاں ہے. جب ہم اس طرح ڈیفینیشنز کو لے رہے ہیں, جنرل ڈیفینیشنز کو لے رہے ہیں, ہمارے شیخ بھی جنرل ڈیفینیشن کو لے رہے ہیں, ہمیں انشاءاللہ منقطع پھر انشاءاللہ ڈیفائن کرنا پڑے گا, پھر پڑھنا پڑے گا, لیکن کچھ دروس کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ ڈیفینیشنز میں پرابلم ہے, اور وہ آپ شاید اس وقت نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن میں کچھ اشارہ دے دوں. فَيَدْخُلُ فِيهِ عَلَى هَذَا,
جو ڈیفینیشن ہے ہماری جنرل ڈیفینیشن، تو اس میں اس وجہ سے داخل ہوتا ہے، کیا داخل ہوتا ہے؟ المرسل والمعلق والمعضل. دیکھیے یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس میں داخل ہو جائے گا مرسل بھی، معلق بھی اور معضل بھی. مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں صحابی کا نام ڈراپ ہو جائے. اگر آپ پہلی والی ڈیفینیشن لیں گے کہ سقط ہو جائے حدیث میں، جو ہمارے شیخ نے دی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، کہ وَإِن سَقَطَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرَ فَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ، کہ ایک راوی گر گیا یا ایک سے زیادہ تو حدیث منقطع ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہیں سے بھی اگر صحابی ڈراپ ہو گیا تو تابعی ڈائریکٹلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں، جو ممکن نہیں ہے. ایسی حدیث کو ہم مرسل کہتے ہیں، وہ آگے جا کر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اسی طرح سے دوسری ہے معلق. معلق مصنف کی طرف سے جب ایک دوسرے کے بعد راوی گر جائے اور سند غیر مکمل نامکمل رہے تو روات پے در پے گرے تو ایسی حدیث کو ہم معلق کہیں گے. تو معلق انشاءاللہ ہمیں پڑھنی ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھی. اور ہمارے جو صاحب کتاب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک راوی گرے یا ایک سے زیادہ راوی گرے تو ایسی حدیث کو بھی وہ منقطع کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معلق بھی داخل ہو گئی. اور اس کے بعد معضل وہ ہے جس میں ایک دو تین راوی ایک دوسرے کے بعد یا کے بعد دیگرے وداؤٹ بریک راوی گر جائے. تو ہماری ڈیفینیشن جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب کی، وہ اس پہ بھی دلالت کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شیخ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اسپیسیفک نہیں ہے، وہ دلالت کر رہی ہے 3 قسموں کی احادیث پر. تو جب ہم انشاءاللہ یہ 3 قسمیں پڑھیں گے اس وقت ہم دوبارہ منقطع کو ریوزٹ کریں گے، دوبارہ منقطع کو دیکھ لیں گے کہ اصل میں منقطع کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے. لیکن متاخرین کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منقطع سے کوئی خاص حدیث لیتے ہیں. کون سی حدیث لیتے ہیں؟ وہ ڈیفینیشن لیتے ہیں جس میں نہ مرسل آ جائے، نہ معلق آ جائے اور نہ معضل. تو اسی لیے جب آپ دیکھیں گے میں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی، ہوا ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابی، یہ وہ ہے جس میں ایک راوی گرے صحابی سے پہلے، تو وہ تابعی تھا. فی موضع واحد، ایک جگہ پر، او فی مواضع عدت، یا ایک سے زیادہ جگہ پہ، کیونکہ نہ تو وہ مرسل تھا، نہ معلق تھا، نہ معضل تھا، کیونکہ وہ پے در پہ نہیں تھے اور وہ ہمارا صحابی موجود تھا تو اس لیے مرسل بھی نہیں ہے. اور ساتھ میں کہ وہ نیچے یعنی مصنف کی طرف والا جو سائیڈ ہے اس میں روات نہیں کٹ رہے ہیں تو اس لیے وہ معضل بھی نہیں ہے. تو وہ ڈیفینیشن زیادہ اسپیسیفک تھی. تو یہی وجہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي رِوَایَتِ مَنْ دُونَ التَّابِعِ عَنِ الصُّحَابِي كَمَالِكَ عَنْ ابن عمر. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اور اکثر جو ہے استعمال کرتے ہیں فی روایت من دون تابعی، جو تابعی سے نیچے، عن الصحابی، اور وہ روایت کرے کس سے؟ صحابی سے. جو تابعی سے نیچے ہمارا راوی ہوگا وہ کس سے روایت کرے گا؟ صحابی سے. صحابی یہ ہے یعنی بیچ میں کیا گرا؟ تابعی. تو یہ امام نووی کہہ رہے ہیں کہ اس اکثر جو محدث ہے وہ کون سی ڈیفینیشن اس میں لے رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھ لیجئے وہ ایگزامپل دے رہے ہیں کا مالک ان ابن عمر، جیسے مالک بیان کر رہے ہیں، ابن عمر ہمارے صحابی ہیں، اور یہاں پر مالک جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ ابن عمر سے. جو یہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں ایک راوی وہ چھوڑ رہے ہیں. بیچ والا راوی کون ہے؟ تابعی. اس کا نام کیا ہے؟ مشہور ہے نافع. تو اصل میں یہ نافع کو یہ ایگزامپل دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے امام نووی، نافع کو وہ چھوڑ رہے ہیں. نافع مشہور ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم تھا.
ان کا نام نافع تھا اور وہ بڑے محدث بھی تھے، اور ان سے سیکھنے والے ہمارے امام مالک ہے۔ اگر امام مالک روایت کرے ڈائریکٹلی ابن عمر سے تو ایسی روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسی سند کو ہم کیا کہیں گے؟ منقطع۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام نووی۔ تو وہ جنرل ڈیفینیشن جو ہماری ہے مثلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، یا اس کے علاوہ بھی میں نے ایک ڈیفینیشن جنرل بتائی، تو وہ جنرل ہے۔ اصل میں جو اسپیسیفک ہے اس میں جس پہ آپ کو خیال رہنا چاہیے، وہ اکثر یعنی اکثر لوگ جو ہے، اکثر محدثین جو ہے، ما یستعمل فی روایت من دون التابعی، جو تابعی سے نیچے ہو اور وہ روایت کرے عن صحابی، ڈائریکٹلی صحابی سے، کا مالک عن ابن عمر، جیسے کہ مالک وہ بیان کر رہے ہیں ابن عمر سے۔ تو باضابطہ حوالہ دیا ہے میں نے، آپ چیک بھی کر سکتے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھ لیجئے مثال کیا ہے۔ سنن نسائی سے ہم نے اس کی مثال لی ہے، اور بہت ہی مشہور مثال ہے اس کی۔ اخبرنا، تو حضرت امام نسائی بیان کر رہے ہیں، اخبرنا محمد بن سلمہ، کہ ہم کو خبر دی محمد ابن سلمہ نے، قال حدثنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا، ابن وہب نے، ان یحییٰ ابن عبداللہ ابن سالم، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن عبداللہ ابن سالم سے، ان موسیٰ، وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ سے، موسیٰ ابن عقبہ سے، ان عبداللہ ابن علی، اور وہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن علی سے، ان الحسن، اور وہ روایت کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی سے۔ تو مشہور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ سے جو بچے ہیں حسن اور حسین، وہ مشہور ہے۔ تو وہ حضرت حسن سے بیان کر رہے ہیں، قال علمنی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون سی تعلیم دی؟ ہؤلاء الکلمات فی الوتر، وطر کی دعا میں ان کلمات کی۔ قال، تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کون سے کلمات تھے؟ وہی مشہور کلمات، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وبارک لی فیما اعطیت، وتولنی فی من تولیت، وقنی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضی علیک، وانہ لا یذل من والیت، تبارکت ربنا وتعالیت، وصلی اللہ علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وطر کی دعا۔ اب اس کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن علی، اور وہ بیان کر رہے ہیں حضرت حسن سے۔ ذرا اس کو دیکھ لیں، میں نے اس کو سرخ رنگ میں رکھا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں ہم کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے، قول الحافظ العسقلانی فی التلخیص الحبیر، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں تلخیص میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قلت، میں کہتا ہوں یا میں نے کہا، تو اس کا ٹرانسلیشن اکثر ہوتا ہے آئی سے، میں کہتا ہوں۔ انہو منقطع، یہ حدیث جو ہے جو میں نے آپ کو دعائے قنوت والی سنائی، انہو، کہ یہ جو ہے منقطع، یہ منقطع ہے، فإن عبد اللہ ابن علی، کیونکہ عبداللہ ابن علی جو ہے، وہو ابن الحسین، وہ حضرت حسین کا بیٹا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ابن الحسین ابن علی، یہ حضرت حسین یعنی علی کے بیٹے۔ تو حضرت حسین کا بیٹا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے عبداللہ ابن علی۔ اب دیکھ لیجئے، غور سے سمجھ لیجئے، نام لکھا ہے عبداللہ ابن علی، تو اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ حضرت علی کی طرف، لیکن ہے کس کا بیٹا اصل میں؟ حضرت حسین کا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا نام؟ عبداللہ ابن الحسین۔ سند میں ہماری سند جو ہے، آپ اس کو غور سے دیکھ لیجئے، عبداللہ ابن علی، یہ مغالطہ ہوا ہے، اصل میں یہ عبداللہ ابن الحسین تھے، لیکن ہے یہ عبداللہ ابن علی۔ تو لگتا ہے کہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بیٹے کے بیٹے ہیں، یعنی پوتے ہیں، بیٹے کا بیٹا ہے۔ اصل میں یہ حسین کے بیٹے، اور پھر جا کر حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو یہ پوتا ہے۔
اور وہ روایت کر رہے کس سے؟ حسن سے. حسن کیا لگ رہے ہیں؟ عبداللہ کے چچا. حسن عبداللہ کے چچا ہے، یعنی بتیجا ہے. حضرت عبداللہ جو ہے وہ حسن کے بتیجے ہیں. تو اسی لیے ایک کنفیوژن پیدا ہوا. تو اسی لیے یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں ابن حجر الاسقلانی کہ یہ جو سند ہے یہ منقطع ہے. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ ابن علی جو ہے وہ اصل میں حسین کے بیٹے اور وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. لم یلحق الحسن حسن ابن علی، کہ ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی کس سے؟ حضرت حسن ابن علی سے. جب حضرت حسن ابن علی سے استفادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں پھر کوئی راوی غائب ہے. کس کس کے درمیان؟ عبداللہ ابن علی اور حسن ابن علی کے درمیان کوئی راوی ہے. کیونکہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ عبداللہ ابن علی نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ رتبہ ہے، اہل بیت میں سے ہے، اس گھرانے سے ہے جو گھرانہ حضرت علی کا ہے. اس کے بارے میں ہم کلیئر ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن تو پھر بیچ میں کوئی راوی غائب ہے. جو راوی غائب ہے جس کا سقط ہو رہا ہے، ذرا وہ دیکھ لیں وہ کون ہے. ہم نے دوسری سند لے لی، وہ امام ترمذی کی ہے. امام ترمذی سنن ترمذی کی حدیث نمبر 466 ہے. اب امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو الاحوص. ہم سے بیان کیا قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الاحوص نے، ان ابی اسحاق، اور وہ روایت کر رہے کس سے؟ ابو اسحاق سے. ان برید ابن ابی مریم، اور وہ روایت کر رہے ہیں برید ابن مریم سے. ان ابی الحوراء السعدی، اور وہ روایت کس سے کر رہے ہیں؟ ابو الحوراء السعدی سے. قال الحسن ابن علی، اور وہ کہتے ہیں، ابو الحوراء کہہ رہے ہیں کہ کہا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے، علمنی، کہ مجھ کو سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمات، کچھ کلمات، اقولہن فی الوتر، جن کو میں پڑھتا ہوں کس میں؟ وتر کی نماز میں. اور وہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضی علیک، وانہ لا یذل من والیت، تبارکت ربنا وتعالیت. یہ سنن ترمذی کی سند ہے. اب دیکھ لیجئے، یہاں واضح ہو رہا ہے کہ حضرت حسن سے سننے والا کون ہے؟ ابو الحوراء. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہاں پر جب عبداللہ ابن علی بیان کر رہے حسن سے، اصل میں حسن سے سننے والے ابو الحوراء ہے. ان سے سنا ہوگا عبداللہ ابن علی نے، یا بیچ میں ایک دو راوی اور بھی ہو سکتے ہیں جن سے سنا ہے پھر بعد میں عبداللہ ابن علی نے. اور عبداللہ ابن علی کو پتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے میرے چچا ہے اور ان کا نام ہے حسن. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حسن نے بیان کیا، حسن نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سمجھائی یا یہ الفاظ سمجھائے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بیچ میں کم از کم اتنا تو ہمیں پتا چلا کہ ابو الحوراء جو ہے بیچ میں ڈراپ ہو رہے ہیں، ان کا سکوت ہو رہا ہے. اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور راوی بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہو. تو وہ کیونکہ ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ کتنے راوی بیچ میں ڈراپ ہوئے ہیں، اور اسی لیے امام ترمذی نے بیان کیا. اب امام ترمذی کی ہم نے سند لی تھی، اسی کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا. اب امام ترمذی بیان کر رہے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے. لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، ہم اس حدیث کو نہیں جانتے ہیں سوائے اس سند سے جو سند میں نے ابھی ابو الحوراء کی بیان کی. من حدیث ابی الحوراء السعدی واسمہ ربیعہ ابن شیبان. ان کا نام کیا ہے ابو الحوراء کا؟ ربیعہ ابن شیبان. ولا نعرف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القنوت فی الوتر شیئا احسن من ھذا، کہ ہم نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت میں، وتر کے قنوت میں کوئی چیز زیادہ اچھی، زیادہ بہتر اس سے. تو یہ جو سند ہے یہ اب اس پہ باضابطہ حکم لگا رہے ہیں کون؟ امام ترمذی. تو پہلے سکوت تھا،
اب سکوت رفع ہوا, ہمارے پاس دوسری سند آ گئی, نسائی کے بجائے ہمارے پاس امام ترمذی کی سند آ گئی, اور امام ترمذی کی سند میں باضابطہ دیا گیا ہے, اور ساتھ میں نیچے نوٹ بھی لکھا ہے امام ترمذی نے کہ اس کی اصل سند جو ہے, جو سب سے بہتر ہے, وہ وہی ہے جس میں ابو الحورا بیان کر رہے ہیں حضرت حسن سے. تو اس طرح سے یہ سند جو ہے, جو حضرت حسن سے آ رہی ہے, وہی سند اس کی اوتھنٹک مانی جائے گی, اور اسی سند سے اس کا متن لیا جائے گا, کیونکہ جب سند صحیح ثابت ہو جائے پھر آگے جا کر ہم اس کا متن لیتے ہیں. تو یہ ابو الحورا جو ہے, اس کا نام کیا ہے؟ ربیعہ ابن شیبان. تقریب التہذیب میں ان کے بارے میں لکھا ہے, ربیعہ ابن شیبان السعدی ابو الحورا البصری ثقۃ. یہ کون سے راوی ہے؟ ثقہ راوی ہے, قابل اعتماد راوی ہے. من الثالثہ, یہ تیسرے درجے کے ہیں. بہرحال وہ تب پڑھیں گے ہم جب ہم اسماء و رجال میں جائیں گے. تقریب التہذیب میں مختلف روات کے درجے ہیں, 12 درجے ہیں, تو اس کا ایک خاص فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی, وہ ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے, جو ہماری دوسری سیریز ہے المختصر من نخبۃ الفکر, اس میں بھی آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی چاہتا ہے کہ اسی وقت دیکھ لیں تو اس میں یہ پورا ہم نے ڈسکس کیا ہے. تقریب و تہذیب میں یہ ثالثہ وغیرہ سے کیا مراد ہے. تو بہرحال ربیعہ جو ہے وہ عام راوی نہیں ہے, ثقہ راوی ہے, قابل اعتماد راوی ہے. جب وہ بیان کرے کہ میں نے حسن سے سنا, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حسن سے یقینی طور پر سنا, اور زمانہ بھی ساتھ دے رہا ہے ان کا, ان کی ملاقات بھی حضرت حسن سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے دعویٰ کیا, یعنی عبداللہ ابن علی, ان کا دعویٰ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا, اور اس کو محمول کیا جائے گا اس چیز پر کہ بیچ میں ایک راوی جو ہے, کم از کم ابو الحورا السعدی جو ہے وہ ڈراپ ہو رہے ہیں, یا ایک سے زیادہ راوی بھی ڈراپ ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ابو الحورا سے سنا ہو, ممکن ہے کہ ابو الحورا نے کسی اور کو بتایا ہو, انہوں نے پھر بعد میں عبداللہ ابن علی کو بتایا ہو. تو یہ دونوں صورتیں ممکن ہے. تو اسی لیے حکم کیا ہے منقطع پر. اب ہم نے 2 سندیں دیکھی دعائے قنوت کی, ایک سند جو منقطع تھی, اور دوسری سند جو باضابطہ متصل تھی, جو ہم شیخ عبدالحق محدث حلوی نے جو ابتدا میں کہا تھا کہ متصل کسے کہیں گے, جس میں تمام روات کنٹینیوسلی چل رہے ہیں. تو المنقطع جو ہے ضعیف بالاتفاق بین العلماء, علماء کے درمیان اس چیز پہ اتفاق ہے, وہ جمع ہے اس چیز پر, ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ المنقطع ضعیف, منقطع حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. تو پہلی سند جو ہم نے پڑھی امام نسائی کی, جس میں ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹلی حضرت عبداللہ ابن علی حضرت حسن ابن علی سے روایت کر رہے ہیں, یہ نسائی شریف میں ہے. اس کے باوجود یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ یہ منقطع ہے. اب دیکھ لیجئے, غور سے دیکھ لیجئے, ضعیف ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ پھر زبان درازی کریں گے. ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نسبت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوئی. کون سی نسبت؟ نسبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں, کہ واقع ہے, واقع پیش آیا ہے, کیونکہ ہم نے دوسری سند میں یہی چیز باضابطہ دیکھی, لیکن ہم نے وہاں صرف ابو الحورا کو دیکھا. ابو الحورا کے کہنے پر ہم نے اس دعا کو قبول کیا, اور اکثر کشمیر میں یہ دعا وطر میں پڑھی جاتی ہے, اور یہی دعا تھی کچھ الفاظ کے بدل کے ساتھ, یہی دعا تھی عبداللہ ابن علی سے. ہم نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ ہماری نسبت ثابت نہیں ہوئی. ہم نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہم نے الزام تراشی کی. ہم نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہم نے نعوذ باللہ کچھ اور کہا. ہم نے صرف یہ کہا کہ ہم یہاں پر توقف کریں گے, یہاں ہم رکیں گے. یہ جو طریقہ ہے کہ بد زبانی کا ضعیف حدیث دیکھ کر, یہ انسان کو کفر ہو جائے گا, اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ دوسری سند سے وہ متن آئے گا وہ درست ہوگا. ضعیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ عمل یا وہ قول ہے ہی نہیں. یہ بہت ہی بڑا فتنہ امت میں کھڑا ہو رہا ہے کہ ضعیف دیکھ لیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہے ہی نہیں. یہ غلط ہے. بلکہ ضعیف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھئی حدیث ضعیف ہے, منقطع ہے, یا کچھ اور بھی مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی ہے, ثابت نہیں ہو رہی ہے. اگر کل کو ثابت ہو گئی ہم قبول کریں گے. ایسا بھی ہوا ہے, حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ جیسے بڑے عالم,
یا شیخ البانی جیسے یا شعیب ارناؤت جیسے، جنہوں نے بہت سی ضعیف احادیث کے بارے میں حکم لگایا کہ حدیث ثابت ہو گئی، ان کو دوسری سند مل گئی جس سے انہوں نے اس حدیث اس متن کو ثابت کیا، اگرچہ پہلی والی سند صحیح نہیں تھی لیکن دوسری سند سے اس کو قبول کیا گیا۔ تو اسی لیے منقطع جو ہے اتفاق علماء جو ہے یعنی محدثین کے درمیان اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب دیکھیے ضعیف کیوں ہے، آپ کو خود بخود جواب مل جائے گا۔ وَذَلِكَ لِلْجَهْلِ، اور یہ ناواقفیت کی وجہ سے۔ للجہل، جہل عربی کا ہے، اردو کا نہیں، کشمیری کا نہیں، یہ جہل ہے۔ جہل مخالف ہے علم کا، کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بحال الراوی المحذوف، محذوف جو حذف کیا گیا راوی ہے، پہلی سند میں ابو الحورہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں، تو وہ راوی حذف ہوا تھا، سخت ہوا تھا۔ جب راوی کا نام ہی پتہ نہیں ہے تو ہم اس کا حال کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو جب راوی کا حال ہی معلوم نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ راوی قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس حدیث کو ضعیف کہا، اور ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، آدمی رک جائے گا، کل کو دوسری سند آئے گی، حدیث کو قبول کیا جائے گا، اگر نہیں بھی آئی پھر بھی ادب و احترام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن امت کا عمل اس پہ ہوتا ہے، اکثر اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے، خصوصاً جو یہ انٹرنیٹ سے چیزوں کو چیک کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے جو چیزوں کو معلوم کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ حدیث اصلاً ضعیف ہے لیکن امت اس پہ عمل کرتی جا رہی ہے، اور یہ عمل پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کے دن سے چلا آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی ضعیف حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ کبھی کبھار کسی صحابی کا فتویٰ ہوتا ہے جو ضعیف حدیث کے موافق ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ضعیف حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ضعیف حدیث ہے تو اپنے ضعیف کہہ کے اپنے سر سے اتار دی، یہ ایک فتنہ ہے جو نئے دور کا فتنہ ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب یہ سرچ انجن آ گئے، کہیں بھی ضعیف لکھ کے دیکھ لیا ہم نے تو ہم حدیث کو بالکل مسترد کر دیتے ہیں، تو وہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ ضعیف حدیث صحیح کیسے بنتی ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ضعیف جو ہوتی ہے اس میں پھر سندیں آ جاتی ہیں 1 2 3، تو اس سے معاملہ درست ہوتا ہے۔ ہاں، جب تک نہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس حدیث کو وضع کیا گیا ہے، اس حدیث کو گڑھا گیا ہے، جب وہ ثابت ہو جائے کہ اس حدیث کو گڑھا گیا ہے تو ہم اس کو اس وقت ضعیف نہیں کہتے، ہم اس کو اس وقت موضوع کہتے ہیں کہ یہ حدیث گھڑی گئی ہے، اور ایسی صورت میں اس حدیث کا رد کرنا، اس کو الگ کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور اس وقت کوئی شخص اگر اس پہ عمل کرے تو وہ فتنہ ہے، تو وہ ایک الگ سچویشن ہے۔ لیکن عام ضعیف احادیث جو ہوتی ہیں وہ سب کی سب موضوع نہیں ہوتی، وہ اس میں صحیح بھی ہوتی ہے، اس میں حسن بھی ہوتی ہے، حسن لغیر ہی تو ضعیف سے ہی بنتی ہے۔ بہرحال وہ آگے جا کر انشاءاللہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے منقطع کی بحث جو ہے ہمارے ماتن نے جو دی ہے اس کو مکمل کیا، بات کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔